بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال نیوز ٹی وی سے محمد ارشد۔ امید ہے سب آڈینس اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے خوش و خرم جی رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک وبا کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہر چیز جو زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو سوسائٹی میں بارش کے لیے نماز استسقاء سب لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد واپس گھروں کو پہنچنے سے پہلے بادل آ جاتے تھے اور بارش ہو جایا کرتی تھی۔ زمانے کی جو جدتیں ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، یقیناً ماڈریشن کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا میں کہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتی ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے، جو کور چیز ہے، آپ کے پاس بہت آج کل جو واٹس ایپ وغیرہ میں یا سوشل میڈیا سے ویڈیوز وغیرہ جو ہمارے دانشور آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، چھپے ہوئے دانشور جو نیٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو دانشوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ بکس لکھنے والے لوگ ہی بہت بڑے فلاسفرز تھے، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھپے ہوئے رستم موجود ہیں۔ تو اس میں ایک کسی نے یہ بھی بنائی ہوئی تھی کہ بھئی آپ جو ہے آپ کا کور مقصد، یعنی آپ کا بنیادی جو مقصد ہے وہ بتانے کے لیے اس میں ایک ویڈیو کسی نے بنائی اور وہ کافی چلی کہ جی دیکھیں آپ میسیج پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ جا رہے ہیں، آپ اس وقت نیٹ سے کچھ بھی کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اسی دوران آپ کو ایک کال آ جاتی ہے جو کہ نارمل آپ کی موبائل کال ہے۔ تو موبائل کیا کرتا ہے کہ وہ سارے فنکشنز کو چھوڑ دیتا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کو کال جو ہے نا وہ سب سے پرائرٹی پہ نمبر 1 پہ لے آتا ہے، کیونکہ اس کا جو کور پرپز تھا بننے کا وہ فون کالز کے لیے تھا۔ ہم ٹھیک ہے اس میں کتنی جدت ہے، اس میں کتنی آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں، کتنی انسان کے لیے آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، لرننگ ہے۔ ظاہر ہے آدمی موبائل کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ موبائل کے بعد آپ کو گھڑی کی ضرورت نہیں بچی، موبائل کے بعد آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں بچی، آپ کو الارم لگانے کے لیے بھی موبائل جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا کور پرپز جو تھا کہ وہ کیوں اس کو بنایا گیا، تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کے کور پرپز کو وہ موبائل کبھی نہیں بھولتی۔ تو میں نے بارش کی جو بات کی کہ اس وقت کی کیا تھا کہ بیلیف تھا، اسٹرانگ اللہ تعالیٰ پہ بیلیف سسٹم تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو سننے والا وہی ہے، کیونکہ بارش وہی برسا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی جدید مشینیں ہمارے پاس ایسی نہیں آئیں جو ہماری مرضی کے مطابق جتنی بارش ہو اور جو زمینوں کو چاہیے وہ کر دے اور موسم چینج ہو جائے۔ تو اس وقت لوگ چونکہ اتنے ماڈرن نہیں تھے لیکن اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے ہی بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ آج ویسی ہی پریشانی، ویسی وبا اللہ کی طرف سے جو کرونا وغیرہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کا حل ہم بحیثیت مسلمان سوسائٹی بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا یا ہمارے مینیجرز جن کی باغ ڈور، جو حکومت کی باغ ڈور جو مینیج کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں پاکستانی ہوں، میں ایک سٹیزن ہوں، تو ہر چیز سوچنے کا ہر آدمی کو اتنا اختیار تو ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزاد ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے توسط سے۔ تو اتنا کہنے میں میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ ہمیں جو ریئل کور پرپس تھا اس سے ایک تو ہم خود بھی ہٹتے گئے۔ آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، آپ اگر ریلیجس ہیں تو امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی آپ دیکھیں لوگ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ان پرسن۔ لیکن ہم چونکہ بہت زیادہ فالوئنگ ٹائپ کی نیشن میں سمجھتا ہوں کہ بس جس طرف ایک ریلا چلتا ہے سارے اسی کی طرف چلنے جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے ہوتے ہیں سارے ڈاکٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کمپیوٹرز کا جو ایرا آتا ہے تو سارے پروگرامرز بن جاتے ہیں،
اتنے زیادہ ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ پروگرامنگ کی جو ہے وہ فیلڈ میں آگے اسکوپ ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. یار ہم اتنا پڑھا ہوا ہے اور کوبول فلانا ہمیں اتنے لینگویجز آتی ہیں, سی کا ماسٹر ہوں اور جیوا اور یہ وہ اور ایپس ڈیزائن کر سکتا ہوں, جاب نہیں مل رہی ہے. ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وبائیں پہلے آتی تھیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو لایا یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے اور اس کو حل بھی وہی کر سکتا ہے. آج جب کورونا کا اسٹارٹ ہوا, باقی دنیا سے آنا شروع ہوا اور ہمارے ملک میں جیسے پہنچنے لگا, ہم اس سے پہلے ہی نعوذ باللہ ایک طریقے سے جو ایڈز جو نظر آ رہی تھیں ہماری کہ کورونا سے لڑنا مطلب ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. اگر اور بہت اس پہ تشویش ہوئی کہ اس بات کو کسی نے نوٹس نہیں لیا. کسی دینی جماعت کے لوگ جو ہر چیز میں ملک میں اپنا کچھ نہ کچھ ایسے انپٹ دیے کرتے ہیں کہ یار جیسے کہ وہ ملک میں کوئی غیر اسلامی چیز یا شرک والی بات یا ایسی کوئی چیز ہو جو اللہ سے ناراضگی کا موجب بنے, تو وہ اکثر ایسا نظر آیا کہ کچھ لوگ ٹھیکیدار یا وٹ ایور یا وہ دل سے کرتے ہوں گے, ان کا یہ مشن ہوگا, لیکن ایسا کوئی کہیں نظر نہیں آیا. کسی نے آبجیکشن ہی نہیں کیا کہ یہ کیا آپ ایڈ بنا رہے ہیں. بھائی وبا اللہ کی طرف سے ہے تو اس سے ہمیں لڑنے, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز سے لڑا نہیں جا سکتا. اس کے لیے کوئی آج ایک سال سے اوپر ہو گیا اور کہیں اجتماعی سطح پہ کوئی دعا نہیں ہوئی. جبکہ بیچ میں جو فیک ویڈیوز تھیں وٹ ایور, جو اٹالی کی ایک بیچ میں آئی تھیں کہ لوگ سارے گڑگڑا رہے ہیں, سجدے میں گر گئے ہیں, اور وہ شاید کسی مووی کی تھی وٹ ایور, لیکن وہ چیزیں ہم ادھر سے آئی ہوئی چیزوں کو تو بہت پھیلاتے ہیں. عملی طور پہ یہاں پہ ہم اسرائیل کے خلاف بھی روزانہ جلوس نکل رہے ہیں, اور کشمیر کے لیے بھی, اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں آپس میں جو روزانہ ایک ہمارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, مہنگائی فلانا. ایک وبا ہے جس نے انسانی جانوں کو نگل لیا اور دڑا دڑ یہ سلسلہ جاری ہے. اس کا کوئی ابھی تک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ویکسین بھی آئی ہے تو اس پہ بھی بہت سارے وسوسے آ رہے ہیں کیونکہ اس کے بھی ریزلٹس بڑے عجیب سننے کو مل رہے ہیں. تو آج تک اجتماعی طور پہ کوئی ہمیں رہنمائی نہیں کر رہا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے یہ وبا لائی. حل تو اسی نے کرنا ہے, ویکسینوں نے تو حل نہیں کرنا. ویکسین بھی تبھی بنے گی جب وہ چاہے گا. تو اس بات کا اور اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, ان چیزوں کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو کور پرپز ہے ہمارے خالق کے ساتھ جو روح نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں صرف مولوی کا فرض ہے, بس اس کی ذمہ ہے کہ بھئی جو مولانا حضرات ہیں دین ان کو ہم نے ٹھیکے میں دے دیا ہے, باقی ہم بس کلمہ پڑھیں اور میرا نام محمد ارشد ہو جائے, اٹس انف فار می ان لائف کہ آئی ایم اے مسلم. جی نہیں, دین کی بیسک چیزیں اور زیادہ سے زیادہ نالج ہم میں سے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اور اللہ نے جو ہمیں کور مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا, وہ ہمیشہ ہر حال میں اس موبائل کی طرح, اگر اس سے سمجھ آتی ہے کہ موبائل کا کور فنکشن کال اٹینڈ کرنا ہے, کال ریسیو کرنا ہے, تو حضرات کرم ہمیں اسی کو ہی سب مثال بنا کے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ بہت ایک ٹائم سپین کے طور پہ بھیجا, اتنے سال سے فلانے سال تک, بس وہ ایک رول ہے. تو ہمیں کتنے بھی ماڈریشن ہمارے میں آ جائے, کتنے ہم ترقی کر لیں, لیکن یہ جو کور پرپز ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی اور رہنمائی بھی فرمائے کہ ہم جو اصل مقصد جو وہ چاہتا ہے, جس کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اور اس کے بعد جہاں ہمیں جانا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ان دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور ان کو پانے کے لیے جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے نصیب عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ سوال نیوز ٹی وی.